نون لیگ میں ایک مسئلہ بن جائے گا ہر حلقے کے اندر. اچھا ہمیں ذرا فواد چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, میں ذرا ان سے ہی بات. السلام علیکم. السلام علیکم جی. تو صاحب یہ بتائیں, بڑی اس پہ بحث چل رہی ہے کہ جو عمران خان صاحب آج گئے ہیں چودھریوں کے گھر میں, تو ظاہر ہے ایک طرف تو جو آپ کی پارٹی ہے وہ کہتی ہے زبردست کام ہے, یہ ایک مسئلہ, ایک بحث ختم ہو گئی ہے کہ جی پی ایم ایل کیو ساتھ ہے یا نہیں ہے. لیکن جو کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ فرسٹریشن کی انتہا ہے اور پینک کی انتہا ہے کہ میاں پرائم منسٹر صاحب کو خود جانا پڑا ان کے گھر میں جو کل تک ڈاکو تھے, اور یہ ایک پبلکلی ہی ہیڈ ٹو واک ٹو دا ڈور اسٹیپ کہ ان کی اور آپ لوگ جو درمیان میں تھے شاید ان کی باتوں پہ چودھری نہیں مان رہے تھے اور انہوں نے اتنا بڑا ایک پولیٹیکل سٹیپ اٹھایا. کیا پرائم منسٹر صاحب کا جانا ایک پولیٹیکل ڈیسپریشن کی علامت تھی؟ لیکن مالک صاحب یہ آپ کا انالیسس اتنا ہی غلط ہے جتنا آپ میرا سوال ہے, انالیسس نہیں ہے سوال ہے. نہیں اتنا ہی غلط ہے جتنا آپ کا ٹکٹ چل رہا ہے کہ پی ایم ایل کیو اور ایم کے ایم نے کہا ہے کہ پی کا آرڈیننس واپس لے لیں. نہ انہوں نے یہ بات کہی ہے, اور جس طرح سے ابھی بھی آپ نے ایک پتہ نہیں کہاں سے یہ سلسلہ جوڑ کے دے دیا. ہم 3 سال سے الائے ہیں اور 3 سال سے ہم اکٹھے جو ہے وہ چل رہے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آج جو وزیر اعظم صاحب گئے تھے وہ یہ تھا کہ ہمارا پلان نہیں تھا آج کے جانے میں, لیکن ایک ٹیلی ویژن کے اوپر یہ بریکنگ نیوز چلی تھی کہ جو شجاعت صاحب کی جو طبیعت ہے وہ صحیح نہیں ہے اور وہ خراب ہے. اس کے بعد جب پرائم منسٹر صاحب کو میں نے یہ کہا کہ وہ یہ چل رہا ہے, خبر چل رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر ہم جو ہے وہ آج ملاقات کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم ملاقات ہم نے کی ہے, اور جو ظاہر ہے کہ پی ایم ایل کیو ہماری بہت ہی امپورٹنٹ اتحادی ہے, اور یہ سارے جو لوگ ہیں ہم نے مل کے الیکشن لڑا ہے اور آگے بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مل کے ہی آگے چلیں گے, کوئی اس میں بات نہیں. اچھا آپ نے ابھی کہا ہے کہ ہم نے غلط بات کی ہے. امین الحق صاحب آپ کے کیبنٹ کے وزیر ہیں, انہوں نے باقاعدہ خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو کہ اس کو امینڈ کریں یا نہیں. جو صدیقی صاحب ہیں انہوں نے, مقبول صدیقی صاحب نے پبلکلی پریس سے بات کرتے ہوئے کہیں گے تو میں سارٹ چلوا دیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بالکل اس فارم کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کے اپنے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ اگر پریزنٹ فارم کے اندر اگر یہ امینڈمنٹس آتی ہیں ڈریکونین لا ہے. آپ ہمیں کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس لا کو, آپ کے لوگ کرٹیسائز نہیں کر رہے, آپ کے تو اٹارنی جنرل خود کہہ رہے ڈریکونین لا ہے ان اٹس پریزنٹ فارم. خیر اٹارنی جنرل صاحب تو خیر بنانے والوں میں تھا لا, اور انہوں نے تو پہلے جو پرپوزل دی تھی اس میں سزا وہ زیادہ پرپوز کر رہے تھے. جو ہم نے یہ بات کہی, تو اگر اٹارنی جنرل چوائس صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں پھر فارغ کریں کہ پرائیویٹلی آپ کے ساتھ لا بنا رہے ہیں, پبلکلی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, تو پھر اٹارنی جنرل کو فارغ کریں آپ لوگ اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں. تو وہ تو دیکھیں نا, وہ تو جب کہیں گے, ابھی پتہ نہیں آپ بھی کہیں جا رہے ہیں, انہوں نے تو نہیں کہا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چھپا ہوا ہے, چودھری صاحب ایسے نہ کریں, لیٹس کیپ دا ریکارڈ اسٹریٹ. ان کی سٹیٹمنٹ چھپی ہوئی ہے. اگر آپ نے ٹیلی فون پہ لے لیا تو پہلے بات تو مکمل کریں. تو باس صاحب ہمیں غلط نہ کہیں, آپ کہیں کہ انہوں نے نہیں کہا, میں اخبار میں چھپی ہوئی خبر کا ذکر کر رہا ہوں. میں بات مکمل کروں گا, اس کے بعد آپ اپنی بات کریے گا اور اس کے بعد آپ کنٹراڈکٹ کریے گا. ٹھیک ہے, چلیں ہم فیکٹ چیک کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. سیف گارڈز کی جو بات ہے یا جو اس میں بات ہے کہ یہ ڈیفینیشن ہونی چاہیے, وہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ جب ہم ایکٹ لے کے جائیں گے پارلیمنٹ میں, ہم نے پی ایم ایل کیو کو بھی کہا ہے, ایم کے ایم کو بھی کہا ہے, جو آپ سیف گارڈز اس میں ڈالنا چاہتے ہیں, چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم ایکٹ آف دا پارلیمنٹ میں ڈال دیں گے. فی الحال جو لا ہے وہ ایک آرڈیننس ہے اور وہ بالکل حکومت نے وفاقی کا, اور میں اس پہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ آئی ٹی منسٹری کا انیشیٹ ہوا ہے, اور آئی ٹی منسٹر امین الحق صاحب ہے, اور ہر جو کیبنٹ کے بعد جب سمری جاتی ہے اس کے نیچے آخری لائن ہوتی ہے, the minister has seen and approved the law. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نے نہیں دیکھا. یا چودھری صاحب انہوں نے آفیشیلی کہا ہے کہ ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا. میں اب کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے, آپ مطلب آپ ساری عمر یہ دیکھ کرتے رہے, مجھے آپ بتائیں سمری موو ہو سکتی ہے where minister has not seen and approved the summary? I totally agree with you on the procedure thing, but پھر آپ کے وزیر صاحب جب پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا, آپ بتا دیں ہم کیا مانیں؟ نہیں وہ تو پولیٹیکل بات ہوگی, کوئی نہیں, وہ کر لیں گے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, اس پہ سارے لوگ اکٹھے ہیں. اور میری صرف دیکھیے عرض یہ ہے, پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ پرسنل ایشوز نہیں ہیں. یہاں پہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ایک سماجی مسئلہ بن گیا ہے, جو
آپ پرسوں سے مہم دیکھیں، ایک ایم این اے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس لیے ایم این اے بن گئی ہے کہ وہ اپنا عورتیں سپلائی. نہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم لاز کے بارے میں بالکل ہم نے چوہے صاحب ہم نہیں کہہ رہے شوتر بے مہار بنائے. بات تو سن لینا. لاز کی نیچر کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں میری ہمیشہ عرض یہ رہی ہے، اگست سے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ انگیج ہوا ہوں، میں نے آپ سے بات کر رہا ہوں. اگست سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ اس لا کو جو بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ اس کو اٹھا کے ایک طرف بیٹھ دیں، آپ اپنی سجیشنز دے دیں کہ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں. جو یہ عذاب بنا ہوا ہے اس وقت، کسی کے گھر کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، جس مرضی کو جو ہے وہ کرنا. آپ مجھے بچوں کے اوپر جس طرح سے ہو رہا ہے، آپ مجھے بتائیں یہ ٹک ٹاک کے اوپر مووی چل رہی ہے کہ جی یہ لڑکیاں ہیں، یہ میٹرک میں فلانے کی بیٹیاں، یہ دیکھیں یہ اسکول جا رہی ہیں. ٹوٹلی صحیح بات ہے. لیکن جب آپ لوگوں نے امینڈمنٹ کی اس کے اندر آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہر اس بندے کے خلاف پرچہ کوئی بھی کروا سکتا ہے جو کسی بچے کے ہراسمنٹ پہ بات کرے، عورتوں کی عزت کے خلاف کی بندہ بات کرے. آپ نے پروٹیکشن دی تو صرف پبلک آفس ہولڈر کے خلاف کوئی بھی آ سکتا ہے. آپ نے اس وقت امینڈمنٹ میں جو اصل یہ لوگ ہیں کہ خاندانوں کی عزتیں نہ اچھلیں، عورتوں کی عزت نہ اچھلے، بچوں کی ہراسمنٹ نہ ہو، ان کی ایکسپلوٹیشن نہ ہو، اس میں تو آپ کی امینڈمنٹ نے ٹارگٹ ہی نہیں کیا. ٹارگٹ آپ نے کیا کہ اگر پبلک آفس ہولڈر کے خلاف کوئی بات ہوگی تو پاکستان میں کہیں سے بھی اس پہ مقدمہ آپ کروا سکتے ہیں. یہی تو ہمارا اعتراض ہے. ہم ان چیزوں پہ تو آپ کے ساتھ ہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باقی لا ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ بنا دیں پبلک آفس ہولڈر کی عزت جو مرضی رول لے اس کے اوپر نہ لائیں. ڈاکٹر صاحب نہ چوہے صاحب سپن نہ دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ لاز ہیں ان کو بہتر کریں. آپ نے فیک نیوز کی بات کی، آپ سے نہیں. اچھا مجھے فیک نیوز کی ڈیفینیشن بتا دیں. آپ مجھے فیک نیوز کی ڈیفینیشن بتا دیں کیا ہے. نہیں، فیک نیوز کی ڈیفینیشن آپ کے ساتھ مل کے بالکل ڈیٹیل میں بنائی ہوئی ہے، وہ ڈیفینیشن آپ کو بھجوا بھی دیتا ہوں. تو آپ نے نہیں ڈالی نا اس میں، ہم تو آپ کے ساتھ بحث کرتے رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہوں نا، میں آپ سے کیا کہتا ہوں، آپ اس لا کو، یہ عارف امین بھٹی صاحب بیٹھے ہیں، مظہر بیٹھے ہیں، عمران آپ کے ساتھ ہیں، زبردست، یہ تین لوگ زبردست ہیں، آپ ہیں. آپ چاروں جو ہے نا مجھے بنا کے دے دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ جو تماشا لگا ہوا ہے، جو کسی کی، اس کے اوپر آپ بنا کے دے دیں لا، ہم وہ ڈال دیتے. ہم نے دیے ریکمنڈیشنز آپ کو، جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پوری ڈیفینیشنز بنا کے دی ہیں جو آپ لوگوں نے نہیں اس پہ کچھ بات کی. نہیں نا، اگست سے میں مانگ رہا ہوں، آپ نے نہیں دیا. صرف مظہر عباس صاحب نے جو کمیشن تھا اس کو بھجوایا تھا، وہ ہم نے اس میں انکارپوریٹ کیا پی ایم ڈی اے کے اندر، اور ہم نے اس کا جو بیسک جسٹ تھی. اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کاؤنسل آف کمپلینٹس جو ہے اس کو ہم تگڑا کر لیں. اس کے اندر جو 50% جو نامینیز ہیں وہ میڈیا ڈال لے، 50% جو ہے وہ پارلیمنٹ ڈال لے. حکومت کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مخالف آواز کو دبا سکے. اس پہ میں آپ سے ایگری ہوں، لیکن خدا کا خوف کریں، یہ تو نہ کہیں کہ ریگولیشن ہی کوئی نہیں ہونی چاہیے. یہ کسی نے نہیں کہا نہ. آپ ہم نے آپ سے میٹنگز کی ہیں. عارف امین بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ چودھری صاحب ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ریگولیشن. فواز صاحب نمبر ایک، بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. فواز صاحب صرف ایک سیکنڈ. نمبر ایک تو خاتون اول با پردہ ہیں. خاتون اول سمیت کسی بھی خاتون کے بارے میں نازیبہ الفاظ یا کسی بھی شخص کے بارے میں کرنا، اس کو الٹا لٹکا دے کسی میں کے بارے میں بھی. ڈو یو تھنک فواز چوہدری صاحب، آپ خود پروگرام کرتے رہے ہیں، یہ جو سینئر صحافی ہیں یہ کسی کو جو میڈیا پہ غلاظت ہوتی ہے، ماں بہن کی گالیاں یہ کرتے ہیں، فواز چوہدری مجھے خود آج منصب بن جائے. نہیں، یہی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اپنا جو کر رہے ہیں، اپنا جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ کون کر رہے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے باتیں کی ہیں یہ کس نے کی ہیں جا کے وہاں پہ اس کے اوپر وی لاگ کے اوپر؟ یہ آپ نے جو خاتون اول کو میرے محترم سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں میڈیا کی کر رہا ہوں. سوشل میڈیا کے خلاف جو بھی کسی کی تذلیل کرتا ہے اس کو سنگین تو سنگین سزا دے. ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا تو کہہ رہا ہے صحافی بھی ہے تو وہ بھی گند صاف کرے، لیکن ان کے نام لے، انہیں کارروائی کرے. ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اگر ہماری صفوں میں کوئی ایسا گند ہے تو. ہاں تو گند ہے نا آپ کی صفوں میں، کہہ کے تھک گئے، صفائی کرے. وہ چیئرمین پی بی اے نے مجھے آ کے کہا ہے کہ ریگولیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح برطانیہ میں 100-150 سال میں سوسائٹی ٹھیک ہوگی، ہماری سوسائٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے. ہم نے لاز پہ ڈیفینیشنز بھی دی ہیں آپ کو بنا کے. ہم نے ایز این ایکشن کمیٹی آپ کو تمام سجیشنز بھی دی ہیں. چوہدری صاحب میں آپ سے کہتا ہوں آپ بنا کے دے دیں، جو آپ لوگ کہیں گے ہم لگا دیں. اچھا ایک کام کرتے ہیں چوہدری صاحب، ایک کام کرتے ہیں،
کل پرسوں جو بھی آپ کا ٹائم آپ نکال دیں، میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں، آپ آ جائیں، میں ایکشن کمیٹی کے بھی ایک دو لوگوں کو بٹھا لیتا ہوں، سینئر لوگوں کو، ہم اس پہ ایک بار ایک پیکا پہ ایک ڈیبیٹ کر لیں اور کلیئر ہو جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کون کیا چاہتا ہے کون کیا نہیں چاہتا. آپ بتائیے کل پرسوں آپ ٹائم نکال لیں، وی کین ڈو اٹ. ایک باری مسئلہ کلیئر ہو جائے. آ جاؤں گا، لیکن پروگرام میں پرابلم یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں بولنے دیتے تو 3 لوگ آ جائیں گے تو کون کس کو بولنے دیتے. آپ ہوں گے اور 2 بندے اور ہوں گے. چلیں ڈن کر لیتے ہیں. میں آڈینس بھی بلا لیتا ہوں. ویل ہیو اے اسٹوڈیو آڈینس آلسو. چلیں ڈن ہے، کر لیں. ڈن ہے، چلیں جی ڈن ہے. اس وقت بحث کو ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ.